اور میرے دل کو بہت ہی ٹھیس پہنچی. میں مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا مولانا طارق جمیل صاحب نے کبھی انتشار کی بات کی؟ کیا کبھی مینس کہ انہوں نے کبھی فرقہ واریت کی بات کی؟ ایسا انہوں نے کبھی. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چڑیا ریئیکشن اینڈ ولاگ. جی ویورس کیسے ہیں؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. آپ کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ. عام ٹاپک پہ تو ہم روز ہی بات کرتے ہیں، مگر آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی اسپیشل ہے اور میرے دل کو بہت ہی ٹھیس پہنچی. میں مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا مولانا طارق جمیل صاحب نے کبھی انتشار کی بات کی؟ کیا کبھی مینس کہ انہوں نے کبھی فرقہ واریت کی بات کی؟ ایسا انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے آج سے پہلے مینس کہ ذاکر نائک صاحب جو آئے تھے تو وہ بھی خود ملنے مولانا طارق جمیل صاحب کو گئے تھے، جس کی وجہ سے لبرل طبقے کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی تھی اور وہ ایک پوری کمپین چلی تھی. پاکستان کے اداروں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ہم تو ویسے ہی لوگوں کو زمین بوس کر دیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ہیں، ہم عام انسان ہیں، ہم کوئی اللہ کے نیک بندوں میں شامل نہیں ہوتے. اور کئی قسم کے مس کے ان کی ذات پہ انہوں نے مس کے کیچڑ اچھاڑنے کی، اداروں نے کیچڑ اچھاڑنے کی کوشش کی، مگر اللہ کی ذات جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ سب معاملات اپنے ہاتھ میں اور اپنے اختیار میں ہیں ان کے، اور اللہ کی ذات کے اختیار میں ہی سب کچھ ہے. کمی مگر دیکھا جائے نا تو کسی نے ادھر لوگوں نے کمی کوئی بھی نہیں چھوڑی مولانا صاحب کی عزت میں کو مس کے نیچا کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں، کیونکہ ہمارا یقین ہے اللہ کی ذات پہ. کیونکہ لوگوں کی کو تکلیف ہے مولانا صاحب کی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے پہ، ان کی سیکورٹی پہ، ان کے لائف سٹائل پہ، جو کہ ان کو وراثت میں ملی ہے. یہ میں بھی اچھی طرح سے جانتی ہوں، اور ہر پاکستانی جو مولانا طارق جمیل کو دیکھتا ہے یا اسلام کو دیکھنا اور سننا چاہتا ہے، وہ ضرور مولانا طارق جمیل صاحب کو جانتا ہوگا، ان کی پرسنالٹی کو جانتا ہوگا. اور ان میں ہم نے تقریباً میں نے کبھی ایسی بات نہیں دیکھی کہ جس کی وجہ سے ہمیں ان کے ساتھ مینس کہ کوئی شکوہ ہو یا رنجش ہو. ہاں رہ گئی تقسیم کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا کچھ نوازا، ان کے آباء و اجداد سے ان کو جو پراپرٹیز وغیرہ ملی، جو لائف سٹائل ملا، وہ ڈیزرو کرتی ہے. وہ میں اور آپ جیلسی میں مبتلا ہو کے ان سے نہیں چھین سکتے، کیونکہ وہ ان کا رائٹ ہے. اگر جو لوگ اسلام کو جانتے ہیں وہ حضرت عثمان کو بھی جانتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو کتنا نوازا تھا. کیا سب کچھ انہوں نے دان کر دیا تھا؟ اور بہت کچھ دیا بھی تھا دین کی خاطر، اسلام کی خاطر انہوں نے بہت کچھ دیا تھا. اور حضرت عثمان غنی سے زیادہ غنی کوئی بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کیا تھا نا. میرے یا آپ کے اختیار میں ہوتے نا، تو ہم تو ایک دو وقت کی مس کے دو وقت کیا ایک وقت کے دو نوالے بھی کسی کے منہ میں نہیں ڈالنے چاہتے، چاہے ہم پہ اللہ کے لاکھ کرم ہو. یہ ہم عام انسان ہیں، مگر مولانا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اگر اتنا کچھ نوازا ہے تو اس پہ جیلسی کس بات کی؟ ان کا طرز زندگی اگر اس طرح کا ہے تو اس پہ جیلسی کس بات کی؟ وہ ان کا حق ہے، وہ ان کا رائٹ ہے. اگر وہ شاہانہ زندگی گزارتے ہیں یا بڑی بڑی گاڑیوں کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے، یا ان کی حویلی ہے وہ ان کا ذکر کیا، ان کی زمینیں ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. پتہ نہیں اس سے کسی بھی شخصیت کو کیوں مس کے ان سے جیلسی ہے یا حسد ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ توبہ استغفار کے اس جماعت میں. حالانکہ میں کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتی. میں جہاں تک کوشش ہوتی ہے میں قرآن کا ترجمہ خود پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، تھوڑا تھوڑا جیسا کا حکم ہے نا، تھوڑا تھوڑا پڑھیں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں. اس طرح بے شک روزانہ کی آپ ایک لائن ہی پڑھیں نا، اور اللہ یہ جانے کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے. کیونکہ قرآن کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، تو اس کو اگر سمجھنے کی ہم کوشش کریں نا، تو ہمیں کسی بھی علماء کی ٹھیک ہے ان کی عزت اور قدر کرنا اس کے ہمارا فرض ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دیا اور اللہ کی راہ پہ وہ چل رہے ہیں، دین کو پھیلا رہے ہیں. یہ میں کہتی ہوں کہ بڑی ہی اجر اور ثواب کی بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر مجھے اتنی ہدایت ہے کہ میں اس قرآن کو خود سے پڑھوں، اس کا ترجمہ تفسیر خود سے پڑھوں، تو ہر بندے میں یہ بات ہوگی یا ہر بندے کی یہ عادت ہوگی. ایسا نہیں ہے. کہ بعض ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دین اور اسلام پہ چلنے کا ایک دل میں شوق جذبہ، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اور بہت سے ایسے بھٹکے ہوئے، ایون کہ اگر میں ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ میری اولاد بھی ایسی ہو. اگر میری اولاد میں سے ان کو کوئی سنتا ہے، مولانا طارق جمیل کو کوئی سنتا ہے، اور ان کی وجہ سے ان میں ایک کشش پیدا ہوتی ہے اسلام کی، یا اسلام کی طرف وہ پراپر اس کو فالو کرتی ہے نا، تو یہ تو بلیسنگ ہے ہمارے ملک کے لیے.
ہمارے لیے مولانا طارق جمیل صاحب. ہم نہیں، میں فرقہ واریت پہ بالکل بھی نہیں ہوں، اور نہ میں بات کرتی ہوں، نہ میں اس چیز کو بہتر جانتی ہوں. ہاں، جو قرآن کے مطابق بات کرتا ہے اور قرآن اور دین اور اسلام کو پھیلانے کی بات کرتا ہے، وہ بندہ ہے اللہ کا. اور یہ ساری چیزیں مجھے مولانا طارق جمیل کے اندر نظر آئی. مگر یہ بات نہیں ہے کہ میرا کوئی بچہ وہ رائیونٹ کے اجتماع میں جاتا ہے، ان کے جلسوں میں جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مگر افسوس یہ ہوا آج یہ دیکھ کے، آج کل جو باتیں آپ کو پتہ ہے مولانا طارق جمیل کے بارے میں ہو رہی ہیں، تو ایسا تو ٹوٹل ہی فیک ہے اور ٹوٹل جیلسی ہے کہ ان کا لائف سٹائل. کیونکہ ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے بتایا تھا، ان سے کویسچن بھی یہی کیا گیا تھا کہ آپ کی یہ شاہانہ زندگی تو آپ کو نہیں، تو انہوں نے اس کا جواب اسی پوڈ کاسٹ میں دے دیا تھا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے، میرے آباء و اجداد یہ تھے. آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ دلچسپی رکھتے ہیں، آپ بھی وہ دیکھیے گا، سنیے گا ان کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کہا. اور یہ بات تو اب ہوئی ہے، مگر جب سے مس کے میڈیا پہ آ کے انہوں نے بتانا شروع کیا، یہ تو بہت مس کے میڈیا وغیرہ تو آپ کو پتہ ہے نا بہت بعد میں آئے نا. جب ہم چھوٹے تھے تو تب سے بھی اس کے ہم سنتے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ میرا کوئی بھائی یا میرا کوئی بچہ وہ تبلیغی جماعت سے کوئی تعلق رکھتا ہے یا ادر کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے. ہمارا اسلام وہی ہے جو گھر کی حد تک ہے. میں ایز اے ماں بچوں کو کہتی ہوں کہ قرآن پڑھو ترجمہ تفسیر سے. اگر 3 بچے ہیں تو اس وقت اگر کوئی مانتا ہے بچہ تو صرف ایک ہی ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت ہوتی ہے تو وہ اس طرف راغب ہوتا ہے. ہاں، اس طرح کے علماء ہیں جو واقعی فرقہ واریت کو اس کے پھیلانا نہیں چاہتے، تو ان کی عزت اور قدر کرنا، سمجھ لیں کہ وہ ہمارے لیے ایک اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. کیونکہ مولانا صاحب میں فرقہ واریت بالکل بھی نہیں ہے. وہ کسی بھی فرقوں کو بڑھانے کی بات نہیں کرتے، وہ کسی بھی فرقے میں شامل ہونے کی یا ان کو دعوت دینے کی بات نہیں کرتے. وہ صرف اللہ کی بات کرتے ہیں، دین کے مطابق اور قرآن کے مطابق. لوگوں کا اپنے حساب سے انہوں نے خدمت کی، اسلام کی اپنے حساب سے خدمت کی. ہم مسلمان ہونے پہ اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سیاست کی بنا پہ کیا جا رہا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. مگر ہمیں تو یہ دیکھا ہے کہ اسلام کے لیے انہوں نے کیا کیا، اور کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ ہر بندہ جانتا ہے جو اسلام کی طرف ہے یا تھوڑا بہت تعلق واسطہ جس کا اسلام کے ساتھ ہے، وہ بندہ ان کی شخصیت کو ضرور جانتے ہیں. اگر کچھ ایسا سیاسی پسندیدگی کا والا معاملہ تھا یا انہوں نے اظہار کر دیا، تو یہ تو ہر انسان کا رائٹ ہے کہ مجھے کون پسند ہے، مجھے کیا پسند ہے. اس کے دیکھا جائے تو سیاسی ایک نظریہ نہیں بنانا چاہیے، نہ ایک ٹاپک بنانا چاہیے. مگر آج انہوں نے جو مانسہرہ میں جلسے میں جانے کی ان کو اجازت نہیں دی گئی، اس پہ یقین کرے کہ بہت ہی دکھ ہوا نا. تو یہ بات اور یہ الزام اس کے فرقہ واریت کا یہ بہت ہی گھٹیا ہے. اور پسندیدگی کا کہ کون کس جماعت کو پسند کرتا ہے، یہ ہر انسان آزاد ہے، اس پہ کسی کا اس کے کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے. اور مولانا صاحب نے زندگی میں جو جد و جہد کی وہ ہمارے سامنے ہے. وہ بندہ جس نے ہمیشہ سکون کی بات کی، محبت کی بات کی، فرقوں میں تقسیم نہ ہونے کی بات کی. یہی اس کے سب کچھ دیکھا جائے مسلمانوں میں جو عیب ہے، سب ایک جیسے نہیں ہوتے. بہترین انسان وہ ہے جو اخلاق کا اچھا ہو، جو عادات کا اچھا ہو، اللہ کی عبادت کی بات کرے، انسانوں کے حقوق کی بات کرے. تو اس میں انتشار والی بات کیا ہے؟ آج دن تک ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا. ہمیں تو انتشار پھیلانے والی خاص کر مولانا طارق جمیل میں ایسی کوئی بات نہیں نظر آئی. میں پھر سے کہتی ہوں کہ میرا بچہ یا میرا کوئی بھائی رائیونٹ جماعت میں شامل نہیں ہے. میں صرف اسلام کی بات کر رہی ہوں، اسلام پھیلانے میں جو انہوں نے جدوجہد کی، جو انہوں نے محنت کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا اتنا کیا ہوا تھا، اگر وہ اپنی زندگی گزارتے اپنی مرضی کی تو وہ بھی ایک شاہانہ بھی زندگی ہوتی اور ایک عیش اور آرام. دیکھا جائے تو دین سے ہٹ کے جو زندگی عیش میں آرام میں جو گزار رہے ہیں نا، وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں نام لینا چاہتی ہوں. اور زبردستی کے اسلام میں لانے کی کوشش نہ طارق جمیل نے کی ہے، مگر ہم سراتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے. ان کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے. تقریباً 6 ممالک میں جا کے انہوں نے تبلیغ کس طرح کی اور کس طرح دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی. تو اس بات کو ڈینائی کرنا یا اس بات پہ کوئی اس طرح کا بیان سامنے آ جانا کہ انتشار پھیلا رہے ہیں، تو یہ ٹوٹل ہی فیک ہے. اور ٹوٹلی دیکھا جائے تو ایک بہت ہی جاہلانہ اقتدام کیا ہے جس نے بھی کیا ہے، ان کو اس جلسے سے روکا ہے. میرا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کبھی
بات نہیں ہوئی. ایون کہ سر راہ ایک دفعہ ملاقات ہوئی, جیسے کہ ان کی گاڑی گزر رہی تھی, پروٹوکول تھا اس کے ساتھ تھا. وہ تو ہم تو بلکہ دیکھ کے بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یا ہمارے بچوں کو بھی حضرت عثمان جیسا غنی کر. میرا تو ہر دعا میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی دین تھی حضرت عثمان کو, جتنا اللہ تعالیٰ نے غنی کیا تھا, جتنا مال و دولت رہا تھا, دین اور اسلام کو جاننے والے. کبھی جا کے یہ بھی تو پڑھے نا. دیکھیں آج کل کے دور میں آپ کو لگژری لائف تو نظر آتی ہے, آپ کو گارڈ تو نظر آتے ہیں, آپ کو بڑی گاڑیاں تو نظر آتی ہیں, آپ کو بڑی حویلیاں تو نظر آتی ہیں. مولانا طارق جمیل بھی کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ دین کے لیے اس طرح تبلیغ کے لیے نکلنا کوئی آسان بات نہیں ہے. دوسرے قصبوں میں جانا, شہروں میں جانا, دوسرے ممالک میں جانا, اور ایج کے حساب سے جب وہ جس ایج میں آئی تھنک کوئی 70+ میرے خیال میں, جہاں تک میں آبزرو کرتی ہوں, تو مجھے یہی لگتا ہے کہ 70+ تو 70+ جو ہوتی ہے نا, تو اندر ہی سے انسان کی ایک ہمت جو آپ دے جاتی ہے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو. تو یہ تو دین اور اسلام کے مطابق اس کے بات کر رہے تھے نا. اس پہ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں کیا؟ یہ تو ہمارے ملک کا اور ہمارے دین کے پھیلاؤ کے لیے کام کر رہے تھے نا. تو مگر یہ کوئی عام انسان نہیں تھے, یہ فرشتوں جیسے انسان ہیں. میں بار بار کہتی ہوں کہ میں اس فرقے کی نہیں ہوں, میں کسی بھی فرقے کی نہیں ہوں. میں اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتی ہوں, اللہ کے احکاموں کو مانتی ہوں. ہاں اگر آپ نے دین میں آنا ہے, آپ کسی فرقے میں ایڈ نہیں ہونا چاہتے. آپ دین کا جو سب سے اہم رکن ہے ہمارا قرآن کو ترجمہ تفسیر سے پڑھیں. اس کو چاہے ایک لائن آپ روزانہ کی پڑھیں تسلی سے, جیسے کہ حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کو سمجھو, پڑھو اور سمجھ کے پڑھو, سمجھو. اور اللہ تعالیٰ جی ہمیں عقل بھی دے, ہدایت بھی دے, اور جو حق سچ کی بات کرتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. آج کا میرا ٹاپک مولانا طارق جمیل تھا, اور آج کے ٹاپک پہ آپ اگر کمنٹ کریں تو مجھے اپنی رائے سے ضرور اس کے کمنٹ کے ذریعے بتائیں. مجھے خوشی ہوگی کہ ہاں دین کو فالو کرنے والے کتنے انسان ہیں, یا دین کی طرف راغب ہونے والے کتنے بندے اور بندیاں ہیں. تو دیکھا جائے تو یہ دنیا تو فانی ہے, پتہ نہیں ہمیں اگلا پل بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا. تو ہماری تو دعا ہے ہمارا خاتمہ جو ہو وہ دین پہ ہی ہو, کلمے پہ ہی ہو, اور ایز اے مسلم ہی ہم اس دنیا سے اٹھائے جائے. باقی جی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اوکے, اللہ حافظ.